السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، تمام تر تعریفیں حضرت حق اللہ رب العزت والجلال کے لیے، اور بے انتہا درود و سلام شفیع الامم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب کریم کا ہزاروں شکر اور ان کی کرم فرمائیاں اور ان کی نوازشیں اور ان کی عطا ہے کہ اس نے اس بار بھی ہم کو رمضان مبارک خیر کے ساتھ عطا فرمایا اور رمضان میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کریم ہمارے سحر و افطار کو اور دعا و مناجات کو اور صلاۃ القیام و صلاۃ اللیل کو قبول فرمائے، اور اس میں کہیں کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کو معاف فرمائے۔ یہ انہی کی کرم فرمائی ہے کہ رمضان کی نعمتوں سے ہم کو سرفراز کیا، بالخصوص اس کے اخیر عشرے تک ہم کو خیر کے ساتھ پہنچایا۔ خدا اس رمضان کو خیر کے ساتھ قبول فرمائے اور اس کی برکت سے پوری انسانیت کو خیر و عافیت عطا فرمائے، اور ملت احمد مرسل علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص کر اپنی فضل و عطا کے ساتھ اس وبا سے اور ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اس کا مفہوم کل یہ ہے کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت پورے سال فرماتے تھے اس سے کہیں زیادہ عبادت رمضان مبارک میں اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور جتنا اہتمام رمضان کے شروع کے 2 عشروں میں فرماتے تھے اس سے کہیں زیادہ اہتمام رمضان کے اخیر عشرے میں فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روایت اس کا مفہوم کل یہ ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف نہیں لائے، یعنی آپ نے آرام نہیں فرمایا۔ تمام تر وقت اعتکاف، دعا، قرآن کا دور، ذکر و اذکار اور اللہ رب کریم کے ساتھ مراقب اور اللہ رب کریم کے ساتھ مناجات میں گزارا۔ اس اخیر عشرے کی یہ خوبی اور کمال یہ ہے کہ اللہ نے اس میں لیلۃ القدر کی بشارت سے ہم سب کو نوازا ہے۔ اس کی رات کا تعین کیا ہے یہ اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو اس طرف رجوع کرتی ہے کہ وہ رمضان مبارک کی 27 تاریخ کو قریب تر دیکھتی ہے، حالانکہ پورا عشرہ اور اس کی تاقراتوں میں اس کو تلاش کرنا احادیث منورہ اور روایات مبارکہ سے ثابت ہے۔ شب قدر جس کے مختلف قول ہیں اور سب عام مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی کامل عبادت، یعنی ایسی عبادت جو قبول کر لی گئی، اس کے برابر عطا فرمایا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس ایک رات کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی مرتبہ اس کا ثواب ملے گا؟ نہیں، بلکہ جتنے سال آدمی عمر پائے گا اور جتنے سال وہ شب قدر کی تلاش کرے گا، ہر بار اس کو 1000 مہینوں کی عبادت ہی کا ثواب ملے گا۔ یہ ایسی رات مبارکہ جو انسان کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، جو اس کی منزلت میں اضافہ کرتی ہے، ایک ایسی رات جو اللہ اور بندے کے قرب بناتی ہے، ایک ایسی رات محدثین نے لکھا کہ اس رات کی بشارت سے پہلے جس کی کوئی قدر نہ تھی، اس رات کو پانے کے بعد وہ بھی صاحب قدر ہو گیا۔ لہذا یہ رات اللہ رب کریم کی نعمت عظیم ہے۔ یہ رات اللہ رب کریم کا ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو میسر ہوا۔ اس لیے اس رات کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اس رات کی عظمت کا خیال رکھیں، اور اس رات کو عبادات میں، نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں، دعاؤں میں اور اللہ رب کریم سے اپنے احتساب میں گزارا جائے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جس شخص نے اس رات کو خلوص کے ساتھ کھڑا ہوا اور عبادت کی، اللہ رب کریم اس کی تمام تر خطایا کو معاف فرماتے ہیں۔ لہذا اس رات کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اس رات کے تعلق سے مختلف لوگ مختلف طریقوں کی باتیں کرتے ہیں کہ نوافل اس طرح پڑھے جائے، ذکر و جو عام تہجد کی نماز اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اور پھر کونے میں ایک جگہ بیٹھ کے اپنے اعمال کا احتساب کرتے ہوئے استغفار کے ساتھ اللہ رب کریم کی تعریف کے ساتھ مصطفیٰ علیہ السلام پہ درود بھیج کے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ بات کو یاد رکھا جائے کہ ہماری تمام تر تکالیف، ہماری پریشانیاں، ہماری دقتیں اور ہمارے تمام تر سوالوں کا جواب صرف اللہ رب کریم کے پاس ہے۔ وہی رب العزت والجمال
وہی رب العزت والجلال جو صاحب عرش و کرسی ہے، وہی جس کے علم نے تمام دنیا کا احاطہ کر رکھا ہے، وہی رب العزت والجلال جو سمندروں کی گہرائیوں سے بھی واقف ہے اور آسمان کی بلندیوں کو بھی جانتا ہے اور درخت کے پتوں کا شمار بھی جانتا ہے اور بارش کے قطروں کا شمار بھی جانتا ہے، وہی رب العزت والجلال جو ہر مخلوق کو اس کا رزق پہنچاتا ہے، وہی جو لوگوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور ان کو مارتا بھی ہے اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا بھی، وہی جو خود ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھ کو پکارو میں تمہیں پکاروں گا، وہی رب العزت والجلال جو آسمان دنیا پر تشریف لا کے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رحمت کا طلبگار کہ میں اس کو رحمت عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی کا مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، وہی رب العزت والجلال جس کے تعلق سے مقبر صادق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ 70 ماؤں کی محبت سے کہیں زیادہ اللہ رب کریم اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے، ان کی نادانیوں کو اور ان کی گستاخیوں کو اور ان کی ان چیزوں کو جو اس کو پسند نہیں پھر بھی اس لیے معاف کرتا ہے چونکہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اس لیے رمضان المبارک اس کی نعمت عظمیٰ ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص ناراض ہو جائے تو وہ ناراضگی کے تعلق سے پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے والا جب تک اس کو معاف نہ کرے یا رجوع نہ کرے وہ اس سے رابطہ نہ کرے، لیکن اللہ کی ذات عظیم عجب اور نرالی ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود بندہ اگر ان کو پکار کے کہے یا ربی یا ربی تو اللہ رب کریم اس کو معاف فرما دیتے ہیں، ہر خطا کو معاف کر دیتے ہیں، ہر لرزش کو درگزر کر دیتے ہیں سوائے شرک کے۔ اس لیے دعا در حقیقت مقبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا تو در حقیقت عبادت ہے، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اس لیے تم اپنے اللہ سے رجوع کرو۔ فرمایا کہ اگر میری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی وہ اپنے اللہ ہی سے مانگوں گا، یعنی اللہ رب کریم سے سوال چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی ذات عظیم نہ اس پہ ناراض ہوتی ہے نہ خفا ہوتے ہیں، بلکہ بندوں کو ان اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں۔ موجودہ پریشانیاں اور یہ دقتیں اور دنیا جس وبا اور مرض میں مبتلا ہے، لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، مزدور اور عام انسان سڑکوں پر ہے، اچھے کھانے کمانے والے بھی پریشان ہیں۔ ان پریشانیوں کا ظاہری تدارک تو ہے کہ آدمی اسباب کے ساتھ علاج و معالجہ کرے اور احتیاط کرے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے بھی رجوع کرے کہ اگر ہم سے کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ ہم کو معاف فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو نظر انداز نہ فرماتے ہوئے مولا کل ان تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیجئے، اور اے ہمارے اللہ، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے کمزوروں اور وہ مخلوق کل جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی نگاہ کرم کرتے ہوئے ان وبا اور مشکل وقت سے ہم کو آزادی اور نجات عطا فرما دیجیے۔ یقینی طور سے اللہ تو نجات دہندہ ہے، لوگوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ وہ مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو وارث فرما دیتے ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں سے نکالتے ہیں اور مصر کی عزیزی بادشاہت تک رسائی فرما دیتے ہیں۔ وہی تو ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سمندروں میں راستہ نکالا، وہی ہیں جنہوں نے سیدنا حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کو گلزار بنایا، وہی تو ہیں جنہوں نے صلیب سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہی تو ہیں جنہوں نے حلقوم پہ چلنے والی چھری سے حضرت اسماعیل کو بچایا، وہی رب کریم تو ہیں جنہوں نے مقبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں میں موجود کنکریوں سے لا الہ الا اللہ کہلوایا، اور سفر ہجرت میں غار ثور کے اندر اللہ رب کریم نے اسباب کے ساتھ یعنی مچھلی یعنی مکڑی کے جالے اور کبوتروں کے انڈے سے مصطفیٰ کی حفاظت فرما۔ اس لیے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے اور دشمن قریب تر پہنچ گیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ سب ہمارے قریب پہنچ گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لی صاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ رب کریم سے دعاؤں کا اہتمام کرنا در حقیقت خود ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ سے وہی مانگتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام وہی کرتے ہیں جو اللہ کی ذات عظیم کو اپنا قریب سمجھتے ہیں۔ اس لیے دعا چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، ہمیں وقت مانگا جائے،
اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگوں گا. اس لیے اپنے لیے، بچوں کے لیے، مخلوق کل کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، بلا لحاظ مکتب فکر سب کے لیے مانگا جائے کہ اللہ عافیت عطا فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں عافیت کا بڑا اہمیت تھی. مختلف دعا میں فرمایا اللہ میں آپ کی عافیت چاہتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، مولا کل میں آپ کا سایہ عافیت چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کے معاملات ہیں. اس لیے رمضان کے جتنے دن بچے ہیں ان میں دعاؤں اور مناجات کا اہتمام کیا جائے، خاص کر سحر و افطار کے وقت. جتنے دن بچے ہیں رمضان کو جس طریقے سے ہم نے گزارا ہم سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن وہ قبول کرنے والے ہیں. وہ ہمارے بھوک و پیاس کو بھی قبول کر لیں گے. وہ رحمان و رحیم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بندے کمزور ہیں اور وہ صاحب عزت و عظمت، وہ صاحب قوت، وہ صاحب عرش و کرسی اپنی شان کے مطابق ان کو قبول فرما دیں گے. اللہ رب کریم سے دعاؤں کے خاص اہتمام کے ساتھ بس یہی مانگا جائے کہ سایہ عافیت عطا فرما اور اس دنیا اور آخرت میں ہماری کارسازی فرما. انسانیت کے لیے، ملت کے لیے اور ان کے لیے جو سب آپ کو یاد آ جائے، سب کے لیے دعاؤں کو خاص اہتمام کیا جائے. اور ساتھ ساتھ اس موجودہ وقت میں جو پریشانیاں اس وبا اور اس مرض کی وجہ سے ہیں اس میں یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وبا اور اس مرض سے نجات عطا فرمائے. رب کریم اس رات کی تمام خوبی اور کمالات سے ہم کو نوازے اور ہماری جملہ عبادات کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.